ناظرین، ایچ ای سی ہمیشہ نوجوان نسل اور طلباء کی بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی ہے اور ان کی ترقی کے لیے ہمیشہ نئے نئے مواقع فراہم کرتی رہی ہے۔ اسی حوالے سے ایچ ای سی نے ہنگری کی حکومت کے تعاون سے اسکالرشپ پروگرام 2025 اور 26 کا آغاز کیا، جس کا نام اسٹائپینڈیم ہنگیریکم ہے۔ یہ پروگرام ہنگری کی حکومت کی طرف سے شروع کیا گیا اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے تعاون سے یہ باوقار اقدام پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے طلباء کے لیے ہنگری میں بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم اہلیت کے معیار، اسکالرشپ کے فوائد، درخواست کے عمل اور طلباء کے لیے دستیاب تعلیمی مضامین کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں محمد رضا چوہان صاحب، جو کہ ایچ آر ڈی ایچ ای سی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کاشف جہان صاحب، جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ایچ آر ڈی ایچ ای سی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ Thank you so much, Ji. Thank you so much for having us on board, Ji. Ji, thank you. Sir, am I audible? Yes, audible, Ji. Yes, you are audible. Please, Hello. go ahead. جی آپ کی آواز آ رہی ہے اور لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ جی اچھا سر، سب سے پہلے تو محمد رضا چوہان صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، اور پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہوگا سر۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ پروگرام ہے، یہ ہے کیا، اور جو پاکستان کے طلباء ہیں، نوجوان طلباء ہیں، ان کے لیے کیسے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ یہ سب سے پہلے میں بریف کرتا چلوں، یہ ہنگیرین گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا اقدام ہے جو کہ ہمارے ساتھ شروع ہوا 2015 اور 16 سے، جس کے اندر 2016 میں ہم نے پہلا بیچ جو 80 طلباء اور طالبات پر مشتمل تھا وہ بھیجا۔ چونکہ ایچ ای سی پرسو کرتا آتا ہے کہ ہمارا جو کلیدی ایک رول ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا، اور ہماری اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہے کہ ہم نے افرادی قوت تیار کرنی ہے، اور تمام تعلیمی شعبوں میں، تمام پیشہ ورانہ شعبوں میں، اور اس کے لیے کوشاں ہیں، اور آج تک اس پروگرام کو 2016 آنورڈ چلاتے آئے ہیں۔ اور ہمارے اس وقت تقریباً بہت سارے بچے باہر جا چکے ہیں، جن میں سے بہت سارے بچے تعلیم لے کر حاصل کر کے واپس آ کے مختلف انسٹیٹیوشنز میں، اسپیشلی یونیورسٹیز میں پڑھا بھی رہے ہیں اور مختلف پیشوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہنگری کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک پروگرام ترتیب دیا گیا تھا جو کہ ابھی 2025 تک ہے، اور مزید برآں اس کے لیے کوشش ہے کہ مزید کنٹینیوٹی ہو سکے۔ ٹھیک سر، جیسے ایچ ای سی جو ہے وہ ہنگری کے علاوہ مختلف ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ بھی کولیبریشن کے ساتھ ساتھ پاکستانی طلباء کے لیے کام کرتی ہے، تو یہ ہنگری کے ساتھ جو ہماری کولیبریشن ہوئی، یہ کیسے ہوئی، اس کا وجود کیسے ہوا، اور اس کا جو انیشیٹو ہے وہ کیسے لیا گیا سر؟ جی سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ گلوبلی تو ہنگیرین گورنمنٹ نے 2013 میں شروع کیا، بٹ ہمارے ساتھ انیشل نیگوسیشنز 2015 کے آخر میں جا کر ہوئیں، اور جس کے مطابق ہنگیرین گورنمنٹ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھے پارٹنر کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اچھا ایڈوانسڈ ایکسپیرینس مل سکے، اپنے ایکسپوجر کو انہانس کر سکیں، اپنا کلچرل انڈرسٹینڈنگ ایکسپینڈ کر سکیں، اور ڈائیورسٹی انٹو دیئر نالج ڈومین، انٹو دیئر ایٹیٹیوڈ وہ لا سکیں۔ تو اس کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا، جس کی مختلف ادوار میں اضافہ ہوتا رہا، اس کے سکوپ میں اضافہ ہوتا رہا، 80 سے بڑھ کر اب یہ 400 سیٹوں پر مشتمل ہو چکا ہے، شامل ہو گیا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 200 بچے جاتے ہیں جو بیچلرز کرتے ہیں، اور 70 بچے جاتے ہیں جو ماسٹرز کرتے ہیں، اور 25 بچے ایسے جاتے ہیں جو پی ایچ ڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ سر جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس اسکالرشپ کی، تو میرے خیال سے پورے پاکستان سے، آزاد جموں کشمیر سے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم اپلائی کریں اور اس سے مستفید ہوں۔ تو سر بتائیے گا کہ اس کی درخواست جو اپلیکیشن ہے اس کو جمع کروانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی پروسیس موجود ہے جہاں پر ہم ایسا کوئی ہمارا ویب سائٹ ہے جہاں پر ہم
اس کو اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو ہنگری کی جو ویب سائٹ ہے یا جو ہنگری کی جو فاؤنڈیشن ہے، ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن ہے جہاں پر ان کی اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہیں، وہاں پر سبمٹ کروانا پڑے گا، یا ایچ ای سی کے ہی پورٹل پر جمع کروانی پڑے گی اس کی اپلیکیشن؟ اگین شکریہ جی. اس کے دونوں جگہ پہ پورٹلز بنے ہوئے ہیں. ہماری ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ اس کا ایکسپلیسٹ پورٹل ہے جس پہ بچے جاتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن کو جمع کرا سکتے ہیں. 15 جنوری اس کی آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کی. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی سہولت کے لیے میں لازمی بتانا چاہوں گا کہ اس کو ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ بھی اپلائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں مختلف طریقوں سے مختلف قسم کا ڈاٹا چاہیے ہوتا ہے. چونکہ یہ گلوبل پروگرام ہے اور ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن کو اپنے کانٹیکس میں ڈاٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے سٹیک ہولڈرز کے مطابق ڈاٹا اکٹھا کرنا ہے، یا اس کی ریکارڈ رکھنا ہے، یا اس کی آگے جو بھی ہم نے ترویج کرنی ہے اس پروگرام کی، تو اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو دونوں جگہوں پہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہوں پہ اپلائی کریں اور میک شور کریں کہ ان کی اپلیکیشن دونوں جگہوں پہ جمع ہو چکی ہے. اور بالکل ٹھیک طریقہ سر. کار یہ بڑا آسان ہے. جب وہ اس میں چلیں گے تو اپنی آن لائن اپلیکیشن ان کو نیویگیٹ کرائے گی یا گائیڈ کرے گی، اور وہ اپنی اپلیکیشن اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے جمع کرا سکیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کی کلیریفیکیشن ہوئی. اور دوسری چیز سر یہ ہے کہ اس کی جو بچے، جو اسٹوڈنٹ، جو نوجوان اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک اسپیسیفک کرائٹیریا کیا ہے؟ کون کون سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے اندر جی جو بچے 12ویں جماعت تک کی تعلیم انٹرمیڈیٹ مختلف کمپارٹمنٹس میں جو کہ ہوتا ہے، انجینئرنگ میں ہوتا ہے، میڈیسن میں ہے، جنرل ہے، کمپیوٹر میں ہے، وہ تمام بچے جنہوں نے 12ویں جماعت کمپلیٹ کر لی ہے، یا جن بچوں نے 12ویں جماعت کا امتحان دے دیا ہے اور وہ اپنا نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تمام بچے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان کو 25 اگست کی پہلی تاریخ 2025 تک اب ان کا رزلٹ آ چکا ہو تو وہ ایلیجیبل تصور ہوں گے، اور ان کی اکارڈنگلی ایویلویشن ہوگی اور میرٹ میں ان کی کیلکولیشن ہوگی، اور میرٹ کے مطابق یہ بچے سلیکٹ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ مثال کے طور پر ابھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو ظاہر ہے اپلائی نہیں کر سکیں گے، یا کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو 12ویں سے پہلے ابھی ان کا کچھ پروسیس چل رہا ہوگا، تو جو بچے ابھی اپلائی نہیں کر سکتے وہ اگر نیکسٹ ایئر اپلائی کرنا چاہیں تو یہ پروسیس، جو یہ اپلیکیشنز ہیں، کب سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد کب تک رہتی ہیں، یہ تھوڑا سا اگر بتا دیں تو جو بعد میں جو فیوچر میں آنے والے بچے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. جی، یہ ہر سال میں اشتہار آتا ہے، اور ہر سال جو تقریباً 15 جنوری کی تاریخ رکھی جاتی ہے تاکہ وہ اپلائی کر سکیں. اور فروری کے اختتام کے قریب ہم نے یہ نامینیشنز یا فائنل کر کے نام بھیجنے ہوتے ہیں. تو یہ اور اگست کی پہلی تاریخ تک ان کو کمپلیٹ ہر حوالے سے تیار کر کے ہم نے روانہ کرنا ہوتا ہے بیچ کو. اگست میں چونکہ فال میں سیمسٹر شروع ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق یہ ہوتی ہے. اور اگلے سال آنے والے بچے بھی انہی تاریخوں کے اندر، ہم نہ صرف اخبار میں اشتہار دیتے ہیں بلکہ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پہ بھی آتا ہے تاکہ بچے اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسیس کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ بچے اپلائی کرتے ہیں. اس کے اندر میں آپ بالکل کو ٹھیک. بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو تقریباً 14-15 ہزار کے قریب بچے اپلائی کرتے ہیں ہر سال. اچھا سر، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 14-15 ہزار کے قریب بچے اس میں جو اپلائی کرتے ہیں، ہنگری کی حکومت کے لیے یا ایچ ای سی کے لیے کوئی کرائٹیریا ایسا ہے کہ ان کو صرف اسپیسیفک نمبر ہی چاہیے بچوں کے؟ مثال کے طور پر 15 ہزار بچے اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو 10,000 اپلیکیشن چاہیے یا 8,000 چاہیے، ایسا ہے؟ یا جتنے بھی بچے اپلائی کریں سب کا سب جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر ہم 2 ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں. کچھ بچے ہیٹ کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ یو سیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. یو سیٹ جو ہے وہ انڈر گریجویٹ ڈگری، بیچلر ڈگریز کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے، اور اس کی جو ویلیڈیٹی پیریڈ ہے وہ 1 سال ہے، اور ہیٹ کا جو ویلیڈیٹی پیریڈ ہے وہ 2 سال ہے.
وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں بچے جو ہیڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کا پھر انتخاب کیا جاتا ہے اور اس امتحان کے بیسس پہ ان کا میرٹ بنتا ہے، اور میرٹ میں سے جو ٹاپ 800 بچے ہیں، ہم 400 سیٹوں کے اگینسٹ 800 بچے ریکمینڈ کرتے ہیں جن کو ہنگیرین یونیورسٹیز انٹرویو کرتی ہیں یا ایویلویٹ کرتی ہیں، ان کے کریڈینشلز، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے پرپز، ان کی مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے ان کو پھر مختلف ڈسپلنز میں اپنا ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے، اور ہر بچہ اپنی چوائس کی 2 یونیورسٹیز 2 پروگرامز اپنا سلیکٹ کر سکتا ہے، پریفرنس دے سکتا ہے، اسی کے بنیاد پہ اس کی پھر وہ آگے پلیسمنٹ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اس کے لیے کوئی انیشیل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو بچوں کو پاس کرنا ہوتا ہے، یا صرف اپلیکیشن سبمٹ کروائیں، اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیں تو وہ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں، یا کوئی جو ہے انیشیل اس کا کوئی ٹیسٹ بھی ہے؟ جی، سب سے پہلے اپلائی کرنے کے لیے تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ جس بچے نے بھی 12ویں جماعت کی ہوئی ہے اور 18 سال سے اوپر ہے اور یا 11ویں جماعت کا ٹیسٹ دے چکا ہے، رزلٹ آ گیا اور 12ویں کا ویٹ کر رہا ہے، تو وہ اپلائی کر کے اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ میرٹ کے لیے کیلکولیشنز ہونی ہیں تو وہ یو سیٹ جی یا ہیٹ انہوں نے اپنا دیا ہوا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو ہماری وہ ہے سفارت خانہ ہے ہمارا، جو ہنگری کا یہاں پر سفارت خانہ ہے، کیا وہ بھی اس سے لنکڈ ہیں؟ اس ہماری جو اسکالرشپ ہے وہ بھی اس سے لنکڈ ہیں، وہ بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی، ان کا ہمارے ساتھ ہر وقت تعاون رہتا ہے۔ ہمارے فوکل پرسن کاشف جہان صاحب ہیں، وہ ان کے جی ساتھ ایک مستقل رابطے کے اندر ہوتے ہیں، اور جو بھی ہماری انفارمیشن آنی یا جانی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے، اور وہ بڑے اچھے انداز سے اس کو نبھا بھی رہے ہیں، اور ہمارا پورا لائزون ہے، ہمارے سلیکشن پروسیس میں بھی وہ ایک پراپر طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اکارڈنگلی جب تک بچے سلیکٹ ہو کے روانہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ایچ ای سی اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، اور اس کے بعد ان بچوں کی پروگرس کو بھی درجہ بدرجہ دیکھتا رہتا ہے، اور اس کا ادراک رکھتا ہے کہ وہ بچے اپنے اچھے انداز سے اپنا پڑھ سکیں، اپنی تعلیم کمپلیٹ کر سکیں، یا فردر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں یا آگے پرسو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کنٹینیو کر سکیں۔ اچھا سر، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ جن بچوں کے 12ویں کا رزلٹ آنے والا ہے، یا جو ابھی اس کے پیپر دیے ہیں جنہوں نے، وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، کیا جن بچوں کا رزلٹ پچھلے سال آیا تھا وہ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس اسکالرشپ کے لیے، کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی اور کسی حوالے سے جو ہے وہ پروسیس کیا جا سکتا ہے، یا ان کے لیے کوئی اور اسکالرشپ کا اہتمام کیا گیا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ میرا خیال ہے میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو بچے پچھلے سال جن کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آ گیا وہ بھی ایلیجیبل ہیں اسی طریقہ کار کے تحت جو کہ طریقہ کار دیا گیا ہے اور ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کے ذریعے وہ اپلائی کر کے شامل ہو جائیں اس مقابلے کے اندر، اور اپنے میرٹ کے بیسس پہ ان کو بھی اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ اوکے اوکے۔ اچھا سر، ابھی یہاں پر جو ہے وہ کچھ ایک دو چیزیں مینشن تھیں کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس اور آزاد جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس، تو یہ کیا وہ والے اسٹوڈنٹس ہیں جو ادھر لاہور یا کسی پنجاب کے شہر میں پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے کسی شہر میں، یا جن کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں؟ جی، دونوں جگہ پہ آزاد کشمیر کے بچے بھلے آزاد کشمیر میں پڑھ رہے ہوں یا پاکستان میں پڑھ رہے ہوں، وہ بھی جہاں سے وہ پڑھ رہے ہیں وہیں سے اپلائی کر سکتے ہیں، چونکہ سسٹم آن ٹھیک۔ لائن ہے تو کوئی بھی بچہ آن لائن کے ذریعے کہیں سے بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، جو اس کے جو مضامین ہیں، جو ان کے سبجیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا بریفلی بتا دیجیے گا کہ کن کن جو مضامین کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس میں ترجیح دی جائے گی، یا کسی بھی سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والے بچے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں؟ جی، یہ بھی بڑا بہترین سوال ہے۔ تمام نالج ڈسپلنز جتنے ایگزسٹ کرتے ہیں اور جتنے کے اندر وہ یونیورسٹیز جو ہیں، ہنگیرین یونیورسٹیز پروگرامز آفر کرتی ہیں، وہ تمام بچے اس کے اندر اسپائر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، شرکت کر کے وہ اس کے اندر اپنے میرٹ کے مطابق پریفر بھی کر سکتے ہیں۔ 2 ڈسپلنز، 2 پروگرامز، 2 یونیورسٹیز
تو کہ وہ اپنے چوائس پروگرام میں جا سکیں. اور اس میں میں بتاتا چلوں تمام پروگرامز شامل ہیں. اس میں بایولوجیکل سائنسز, نیچرل سائنسز, فزیکل سائنسز, انجینئرنگ سائنسز, میڈیسن, سوشل سائنسز, ایجوکیشن, لا, تمام شعبہ جات جن کو آپ سوچ سکتے ہیں. ایگریکلچر ہے, ویٹنری ہے, اور فارمیسی ہے, ڈی فارمیسی, فارمیسی ہے, وہ سب پروگرام اس میں شامل ہیں جو یہاں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں اور ان کی یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہوگا. اچھا سر, ابھی جیسے بچے یہاں پر اپلائی کر رہے ہوں گے اس اسکالرشپ کو اویل کرنے کے لیے, تو اگر کوئی بچے, کوئی اسٹوڈنٹس, کوئی طلبہ اپلائی نہیں کر سکتے بر وقت, اور وہ بعد میں اگر اپلائی کرنا چاہیں, یا کوئی بھی سینیریو ہو سکتا ہے, ان کا رزلٹ لیٹ ہو سکتا ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ٹریجڈی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ, تو اگر بچے اس کے بعد اپلائی کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی گریس ڈیز ہوں گے, یا وہ پھر اگلے سال اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی, وہ پوری کوشش کریں کہ اسی کے اندر شامل رہیں, اسی مقابلہ, اسی جو ٹائم لائن دی گئی ہوئی اس کو کمپلائی کریں, کیونکہ اگلے سال ان کے لیے اس میں شرکت کرنا تو ایک موجود ہے موقع, لیکن اس سال وہ اس ڈیڈ لائن کے بعد اپلائی نہیں کر سکیں. ڈیڈ لائن کے اندر وہ کسی بھی جگہ سے اپلائی کر سکتے ہیں اور حصہ لے سکتے ہیں. اور ڈیڈ لائن ہم نے کوشش کی ہے کہ کافی وقت رکھا جائے تاکہ بچے اچھے طریقے سے اپنی اپلیکیشن تیار کر سکیں اور اچھے طریقے سے اپنی اپلیکیشن جو ہے ود ان ڈیڈ لائن جمع کرا سکیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے, سارے طلباء کو بھی معلوم ہے کہ ہر چیز کی ایک اختتامی لائن جو ہے, ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے, تو اس کے سلسلے میں ڈیٹ مقرر کی گئی ہے اور اس میں کافی ایڈیکویٹ ٹائم رکھا گیا تھا تاکہ بچے اس میں شامل ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اس میں کوئی ایج کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو طلباء ہیں وہ اتنی ایج سے اتنی ایج تک جو ان کا ایج گیپ ہے اس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, یا وہ کسی بھی ایج سے تعلق رکھتے ہوں لیکن وہ چونکہ 12ویں کے پیپر دے رہے ہیں, یا کم ایج کے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا کلیئر کیجیے گا. جی, بہت اچھا سوال اگین آپ نے کیا. میں اس کے اندر یہ خوبصورتی ہے اس پروجیکٹ کی کہ اس کے اندر کوئی بھی ایج کا بچہ, صرف ایک لمیٹیشن ہے کہ 18 سال سے نیچے نہ ہو کلوز ڈیٹ پہ. 18 سال سے اوپر والے بچے, یعنی جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا ہوا ہے, وہ تمام بچے ایلیجیبل ہیں جن کی ایج 18 سے آگے جا چکی ہے. اور یہ اسی پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اگر تھوڑا سا اوور ایج بھی ہو جائے بچہ, یا 18 سے 23 یا 17 سے 23 اور 18 سے 22 والی ایج سے نکل بھی گیا ہے, تو وہ تب بھی اپلائی کر لے اور ایک موقع اور لے لے اپنے کیریئر کو پرسو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سر. میرا جو اگلا سوال ہے وہ سید کاشف جہان صاحب سے ہوگا, جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر HRD HEC ہیں. سر, ویلکم ٹو دا شو. اور سر, سب سے پہلے بھی آپ سے بھی میں ایک وہی سوال کروں گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے لیے جو یہ پروگرام ہے, یہ اسکالرشپ پروگرام ہے, اس کی کیا اہمیت ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے انفارمیشن شیئر کرنے کا. جہاں تک اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ پروگرام کا تعلق ہے, ایڈوائز صاحب نے بالکل جیسے شیئر کیا کہ یہ 2015 میں جو ہے یہ MOU سائن ہوا گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف ہنگری کے درمیان, اور پھر اس وقت تو 80 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی نامینیشنز کی گئی جو کہ 2016 کے فال سیمسٹر میں گئے. اس کے بعد جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ نمبر انکریز کرتا گیا, 2017 میں وہ 200 کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 2023 تک یہ 200 نمبر رہا. لاسٹ ایئر جو 2024 میں ہم نے نامینیشنز کی تو اس میں ایٹ میکس جو ہے وہ 400 نامینیشنز کی گئیں. اچھا, اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جو اگر ہم پاکستان میں پڑھیں یا پھر ہم جو ہیں وہ ہنگری جا کے پڑھیں تو کیا فرق ہے. تو اس میں جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہنگری میں جا کے, ہنگری یہ اسکالرشپ 90+ کنٹریز کو دے رہا ہے, تو اس میں اگر آپ اسٹوڈنٹس جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ان کے جو کلاس میٹس ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کلاس میں 90+ اسٹوڈنٹس کی ڈائیورسٹی موجود ہوتی ہے. تو اور جو آپ کو کسی بھی پاکستانی یونیورسٹی میں بیسٹ سے بیسٹ یونیورسٹی میں بھی وہ ڈائیورسٹی نہیں ملے گی. تو یہ تو ایک پہلا سگنیفیکنس ہے. دوسرا یہ ہے کہ
چونکہ یہ شینگن ویزا ان تمام اسٹوڈنٹس کو شینگن ویزا ملتا ہے، تو شینگن ویزا کا مطلب یہ ہے کہ 27 کنٹریز تو یورپین یونین کے ہیں جن میں یہ فریلی ٹریول کر سکتے ہیں، اور 1 جنوری سے رومانیہ اور بلگیریا بھی جو ہے فل ممبرز یورپین یونین کے ہو جائیں گے، تو یہ 29 کنٹریز ہو جائیں گے. تو اس میں یہ فریلی موو کر سکتے ہیں، جس میں فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین. تو جو ایکسپوجر ہے وہ بہت بڑا ایکسپوجر ہے، اور یہی سگنیفیکنس ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر اس کو اویل کرتے ہیں اور ان کو یہ میرٹ پہ آتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان اسکالرشپ سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے کہ ابھی جو ہے وہ محمد رضا چوہان صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے اس کا ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا بتایا تھا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے طلباء بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں اور ایچ ای سی سے ہی ایفیلیٹڈ ہیں. تو بتائیے گا کہ ان کے لیے بھی یہ پروگرام وہ بھی اس کا جو کرائٹیریا ہے اس میں وہ فٹ ان ہوتے ہیں یا وہ اس میں نہیں اپلائی کر سکتے؟ جی یہ جیسے ایڈوائز صاحب نے کہا بھی کہ یہ اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ تمام لیولز کو، پروگرام لیولز جس میں انڈر گریجویٹ، بیچلرز جو ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ 200 بیچلرز اسکالرشپس ہیں، اسکالرشپ سلاٹس ہیں. 71 ٹیئر ماسٹرز کے ہیں جس میں میڈیسن آتا ہے، ڈینٹسٹری آتی ہے، فارمیسی آتی ہے، ویٹنری میڈیسن آتا ہے، اسکلپچر ہے، آرکیٹیکچر ہے. اس کے 70 اس کے لیے سلاٹس ہیں. پھر اس کے علاوہ ماسٹرز ایم فل کے لیے 100 سلاٹس ہیں اور پی ایچ ڈی کے لیے 30 سلاٹس ہیں. تو بالکل جو ماسٹرز لیول کی بھی اسکالرشپس میں اویلیبل ہیں اور پی ایچ ڈی لیول کی بھی اویلیبل ہیں اسکالرشپس، اور پاکستانی اسٹوڈنٹس تمام یہ جو پروگرام لیولز ہیں ان میں اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ماسٹرز کے بعد اپنی جو جاب ہے اس کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے آس پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں، پھر اپنی ماسٹرز کی ڈگری یا بیچلرز کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جاب کرنے لگ گئے ہیں، بزنس کرنے لگ گئے ہیں، تو ان کے 2-4 سال کا بیچ میں گیپ آ گیا ہے. کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے جاب ایکسپیرینس کے ساتھ، یا وہ اب ایلیجیبل نہیں ہیں اس پروگرام کے لیے؟ جی بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. وہ اگر ابھی جاب کر رہے ہیں، صرف اگر تو کسی کو کوئی ایشو آتا ہے وہ یہ اس کے فیئرز ہوں کہ اگر گیپ آیا ہے تو وہ شاید جو ہنگیرین یونیورسٹیز میں 2 یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے وہاں پہ، تو وہ اگر کوئی اس کو نیگیٹو پوائنٹ کنسیڈر بالکل نہیں کرتے. آپ نے موٹیویشن لیٹر میں آپ سے ایک جو ریکوائرمنٹ ہے، ایک ڈاکومنٹ جو آپ نے جمع کرنا ہے وہ موٹیویشن لیٹر ہے. اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیوں ہنگیرین یونیورسٹیز میں انٹرسٹڈ ہیں، اس سبجیکٹ میں جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں. اس طرح کی تو اس میں آپ یہ بھی کور کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی گیپ لیا ہوا ہے یا آپ نے کوئی جس طرح خاص طور پہ ورکنگ مدرز ہوتی ہیں یا مدرز جو کہ پریفر کرتی ہیں کہ گھر پہ کچھ دیر کے لیے جب جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ تھوڑا سا گیپ لے لیتی ہیں، چاہے وہ ورک سے ہو یا چاہے بیچ میں تعلیم سے ہو. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس موٹیویشن لیٹر میں ایکسپلین پراپر طریقے سے کریں کہ یہ ریزن تھا، ہم نے جو ہے وہ اس وجہ سے ہم نے گیپ لیا، تو وہ بھی بالکل اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ابھی جس طرح سر سے بات ہو رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کیا پروسیس ہے، کس طریقے سے بچے اس کو آسان طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ اپنے فیوچر کے لیے اس کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں. جی سر نے ایک آپ کو بتایا بھی، لیکن میں ذرا سا ڈیٹیل میں ذرا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. 2 ویب سائٹس جو ہیں اس پہ ہر اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنا ہے. پہلی ویب سائٹ ہے وہ ہنگیرین سائٹ کی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے stipendiumhungaricum.hu/apply. پہلے تو وہاں پہ جا کے ہر اسٹوڈنٹ نے پروفائل بنانی ہے اور اپنے سارے کوائف جو ہیں ایجوکیشن کے ہوں، اپنے کوائف ہوں، اور پھر 2 یونیورسٹیز کو چوز کرنا ہے. پھر وہاں پہ موٹیویشن لیٹر ہے، انگلش پروفیشنسی لیٹر ہے، یہ ڈاکومنٹ سارے وہاں پہ انہوں نے، پاسپورٹ کی کاپی ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. اور پی ایچ ڈی کے لیے اگر پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں جیسے کہ لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے، ریسرچ پلان ہے،
اور اگر تو یونیورسٹی ریکوائر کرتی ہے ہنگیرین یونیورسٹی اور جس پروگرام میں وہ اپلائی جو پی ایچ ڈی کا کینڈیڈیٹ کر رہا ہے تو اگر اس کی یونیورسٹی اپلائی اس کا یہ ریکوائرمنٹ ہو کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ آف ایکسیپٹنس سپروائزر سے بھی لے کے دینا ہے تو وہ بھی وہ ان کو لینا پڑے گا، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کو اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر ابھی اویلیبل ہے 15 جنوری تک تو وہ اسٹیٹمنٹ آف ایکسیپٹنس فرام سپروائزر ابھی اپلوڈ کر دے گا ہنگیرین سائٹ کے اوپر بھی، ویب سائٹ کے اوپر اور ہمارے ویب سائٹ پہ بھی. لیکن اس میں فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ اگر 15 مارچ تک انہوں نے یہ ایکسیپٹنس جو سپروائزر سے لینی ہے اس کا ڈیڈ لائن انہوں نے ذرا آگے رکھی ہوئی ہے، تو اسٹوڈینٹس جو ہیں رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ وہ جب stipendiyumhungaricum.hu ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اسٹڈی فائنڈر کا ایک وہاں پہ ٹیب بھی ہے، اور وہاں پہ وہ اس پہ جا کے وہ اپنے جو بھی انٹرسٹ ہے، جس ایریاز میں ہیں، جس پروگرام میں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ مینشن کریں گے، اور وہاں سے پھر ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہر پروگرام کا ان کے سامنے آئے گا، تو وہاں سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیٹمنٹ آف سپروائزر ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ہے اس پی ایچ ڈی کے. سر ویسے پی ایچ ڈی کے سبجیکٹس کون کون سے ہیں جس کے اوپر وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تمام سبجیکٹس، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں اپلائی ہوتی، وہاں پہ ہر قسم کے سبجیکٹس ہیں، اور میں نے جس طرح کہا کہ اسٹڈی فائنڈر پہ جا کے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جو کنٹینیوٹی جو پچھلے کوشچن سے ہے کہ پہلا ویب سائٹ تو stipendiyumhungaricum.hu پہ اپلائی کرنا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایچ ای سی کی اسکالرشپ پورٹل کے اوپر جس کا ایڈریس ہے scholarships.hec.gov.pk پہ جا کے اسی طرح ایک پروفائل بنانی ہے، اور پھر اس کے بعد سارا اپنے قوائف اسی طرح اپنے اس میں بھی سارے جس میں ڈومیسائل کا اور سی این آئی سی اس طرح کی انفارمیشن آپ نے دینی ہے، اور پھر آپ نے 2 یونیورسٹیز جو آپ نے چوز کی ہیں ہنگیرین کی وہ آپ نے اس میں فل اپ کرنا ہے ساری انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ، اور جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں آپ نے اپنے سرٹیفکیٹس ہیں، ڈگری سرٹیفکیٹس ہیں، اور اس میں جو ہے موٹیویشن لیٹر اور یہ ساری ڈاکومنٹس آپ نے انگلش پروفیشنسی لیٹر، پاسپورٹ کی کاپی، یہ آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں. تو یہ تو 2 ویب سائٹس ہیں. اس کے علاوہ اگر اس لیے کہ ہمارا جو شارٹ لسٹنگ کا کرائٹیریا ہے، انیشیل شارٹ لسٹنگ کا کرائٹیریا وہ بیسڈ آن، جیسے سر نے کہا کہ بیچلرس کے لیے یو سیٹ ٹیسٹ کے بیس پہ ہوتا ہے، اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہیٹ کے ٹیسٹ کے اوپر ہم اس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ٹیسٹ دینا بہت ضروری ہے. تو ہماری جو ٹیسٹنگ باڈی ہے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل، اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ٹیسٹ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے رجسٹر کرنا ہے، اور اس کی ویب سائٹ ہے etc.hec.gov.pk. تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ رجسٹر کرنا ہے ہر اسٹوڈنٹ نے کہ وہ ٹیسٹ بھی دے سکے. اب اس میں اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں اس کو کہ ٹیسٹ جو ہے وہ جو آخری ٹیسٹ کنسیڈر ہوگا اس اسکالرشپ اس سائیکل کے لیے، اس اسکالرشپ کے سائیکل کے لیے جو کہ 15 جنوری کو بند ہو رہا ہے، ڈیڈ لائن ہے اس کی، وہ ہے اس جو ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ 20 جنوری تک ای ٹی سی کے جو etc.hec.gov.pk پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں یو سیٹ ٹیسٹ اور ہیڈ ٹیسٹ کے لیے. اور ٹیسٹ جو ٹینٹیٹیو اس وقت جو ڈیٹ ہے ٹیسٹ کی وہ فیبروری 2 ہے 2025، 2 فروری کو وہ ٹیسٹ ہوگا اور یہ آخری ٹیسٹ کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر کسی اپلیکینٹ نے پچھلے سال بھی جو ہے وہ ٹیسٹ دیے ہیں یہی یو سیٹ کے یا ہیٹ کے تو وہ بھی ایلیجیبل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یو سیٹ کا ٹیسٹ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے اور جو ہیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے آپ پیچھے سالوں میں بھی آپ یہ اپلائی کرتے مطلب آپ ٹیسٹ دیتے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کا ہائیسٹ اسکور ہی ہم کنسیڈر کریں گے جو کہ جس کے بیس پہ ہم میرٹ بنائیں گے. تو یہ 3 ویب سائٹس ہیں، یہ ہر اپلیکینٹ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ 3 جو پورٹلز ہیں یا ویب سائٹس ہیں ان پہ جا کے انہوں نے اپلائی کرنا ہے. پہلا ہے stipendiyumhungaricum.hu/apply کے اوپر جو کہ ہنگیرین سائٹ کی ویب سائٹ ہے. دوسری ویب سائٹ ہے scholarships.hec.gov.pk پہ جا کے جو کہ ایچ ای سی کی اسکالرشپ کا پورٹل ہے. اور تیسرا جو پورٹل ہے وہ etc.hec.gov.pk جو کہ ہماری ٹیسٹنگ کونسل کی ویب سائٹ ہے.
بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، سب سے پہلے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو ایک چیز میں مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ ڈاکومنٹس کیا کیا ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے صرف اسپیسیفک جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر کنٹری کی، ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹس چاہیے. تو ذرا بریفلی ایک بار بتا دیجیے گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے. اور اس کے ساتھ میں ایک اپنا سوال ایڈ کروں گا کہ جو بچے اس میں اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ کروا چکے ہیں یا جو کروائیں گے اگلے کچھ دنوں میں، وہ کیا اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے کچھ بچوں سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں بیچ میں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ ایڈٹ کر لیں، کچھ اس میں جو ہے موڈیفیکیشن کر لیں، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ اچھا، جو آپ نے ڈاکومنٹس کا کہا، تو ڈاکومنٹس میں ایک تو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہیں، جس میں آپ نے جی. ڈگری سرٹیفکیٹ ہیں، ٹرانسکرپٹس ہیں، مارک شیٹس ہیں، وہ آپ نے اپلوڈ ہوں. کرنے ہیں. اور اس میں ایک جو فلیکسیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایجوکیشنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس، ابھی آپ نے ڈگری کمپلیٹ نہیں کی، فرض کریں ہوں. آپ 8 سیمسٹر میں ہیں ابھی یونیورسٹی میں بیچلرس کے، تو ابھی ہوں. آپ کے پاس لاسٹ سیمسٹر کا سی جی پی اے نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ ہوں. پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور لیکن آپ کو 1 اگست 2025 تک جو ہے وہ اپنی جو ہنگیرین ویب سائٹ ہے stipendumhungaricum.hu ہوں. کے اوپر آپ نے اپنی فائنل جو ٹرانسکرپٹ ہے اور ڈگری جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. تو وہ وہاں پہ ایک فلیکسیبلٹی ہے. ڈاکومنٹس میں جس طرح ایک تو ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہو گئے، پھر آپ نے ہوں. پاسپورٹ کی کاپی آپ نے جو ہے وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے. اگر ہوں. اس وقت تک جو 15 جنوری 2025 جو ڈیڈ لائن ہے اس تک اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے سی این آئی سی کی کاپی ابھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہوں. ایونچولی اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو تب آپ کو جو ہے وہ جو پاسپورٹ بھی آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا، اور وہ بھی 1 اگست 2025 تک آپ نے، اس سے پہلے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. پھر اس میں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے، جس میں جو آپ اپنی یونیورسٹی، پریویس یونیورسٹی یا پریویس کالج سے آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن جو تھے وہ آپ کے انگلش میں تھے، تو وہ ایک ساتھ میں لگانا ہے. پھر اس کے علاوہ موٹیویشن لیٹر ہو گیا، وہ آپ نے اپلوڈ ہوں. کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پولیس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی ہم مانگتے ہیں. اور اگر وہ 15 جنوری تک، اور وہ کسی بھی آپ جو ہے جو پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ بڑے آرام سے وہ بن جاتا ہے، تو وہ اگر آپ کے پاس پولیس سرٹیفکیٹ 15 جنوری تک اویلیبل نہ ہو تو پھر بھی آپ کا ہم اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے. لیکن ایونچولی اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر میں یہ بتاؤں کہ جو سائیکل جس طرح کا ہے اس ہوں. میں ہم بائی اینڈ آف فیبروری ہم نے یہ نامینیشنز ہنگیرین سائٹ سے جو ہے انیشل جو اسکروٹنی ہم نے کی اور جو انیشل شارٹ لسٹنگ ہم نے کی، وہ ہم نے وہ لسٹ شیئر کرنی ہوتی ہے. اور وہ ان ٹوٹل 400 پرنسپل نامینیز ہوتے ہیں اور 400 ویٹنگ لسٹ کے نامینیز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر مڈ آف مارچ سے لے کر مڈ آف مئی تک جو ہے وہ ہنگیرین جو 2 یونیورسٹیز ہر اسٹوڈنٹ نے سلیکٹ کی ہوتی ہیں، وہ 2 یونیورسٹیز جو ہیں وہ آن لائن آپ سے اسکائپ کے اوپر ٹیسٹ اور انٹرویو آپ سے وہ لیتی ہیں. اور پھر اس کے بعد بائی اینڈ آف جون ہم سے ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن جو کہ ہمارا سینڈنگ پارٹنر، جو ہمارا ایک پارٹنر ہے، وہ ہم سے بائی اینڈ آف جون ایچ ای سی سے شیئر کرتا ہے لسٹ جو کہ فائنلی سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو جولائی اور اگست میں ویزاز کے لیے وہ بچے پھر اپلائی کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے ہمیں یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کے، جس طرح اگر آپ کے پاس پاسپورٹ 15 جنوری تک اویلیبل نہیں تھا، وہ آپ ہمیں وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. پولیس سرٹیفکیٹ ہو گیا اس ٹائم کے اوپر. لیکن اگر آپ ابھی بھی بنا سکتے ہیں تو وہ آپ کو آپ ضرور جو ہیں وہ بھی آپ اپلائی جا کریں اس کے کے لیے. سرٹیفکیٹ بنائیں. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کے لیے جیسے میں نے کہا کہ لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ کو پریویس سپروائزر سے وہ آپ کو چاہیے، وہ پی ایچ ڈی کے لیے ضروری ہے. پھر آپ کو ریسرچ پلان جو ہے وہ بھی آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹیٹمنٹ آف ایکسیپٹنس سپروائزر سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ بھی آپ کو اپلوڈ کرنا ہے.
تو یہ ڈاکومنٹس اچھا ہیں سر، بیسک. یہی جو ڈاکومنٹل کرائٹیریا ہے، یہ جو سیلریڈ پرسن ہے یا جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سیم ہے، یا ان کو کوئی اضافی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی جن کا بیچ میں گیپ ہے، یا جو جاب کر رہے ہیں؟ جو ہم ویسے ایک جو جن کا جو سرکار میں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہم ایک این او سی یا تھرو پراپر چینل ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تھرو پراپر چینل اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہم سے انہوں نے این او سی جو ہیں اپنے آرگنائزیشن سے پراپر لے کے، تو وہ بھی اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، جو میں نے جس طرح کہا کہ جو بائی اینڈ آف جون ہم سے فائنل جو ہنگیرین سائٹ سے سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کی لسٹ شیئر ہوتی ہے، اگر ان میں ان کا نام ہوگا تو وہ اس سٹیج کے اوپر ہم ان سے این او سی بھی لیں گے اور وہ ان کو دینا پڑے گا ہمیں. بالکل ٹھیک. ویسے وہ میرا دوسرا کویشچن ساتھ ایڈ تھا، موڈیفیکیشن والا، اس کو ایڈٹ کرنے والا اپلیکیشن کو. جی جی دیکھیں، اس جو بھی اپلیکیشن آپ کوئی بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی ورلڈ اوور کرتے ہیں تو وہ آن لائن ہی سارے اپلیکیشنز ہیں. ایچ ای سی کی بھی اسی طرح آن لائن پورٹل ہے، اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور ہر اپلیکیشن میں ایک جو اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ نے ایک سیو موڈ ہوتا ہے، آپ اگر جیسے جیسے اپنی اپلیکیشن کو فل اپ کرتے جاتے ہیں تو آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سبمٹ کر دیا وہ، تو اس کے بعد یہ ورلڈ اوور ایک ایس او پی ہے کہ وہ آپ اس کو پھر اس میں امینڈمنٹس نہیں کر سکتے. تو یہی کوشش کریں کہ آپ جب تک شور نہ ہو جائیں آپ فل کرتے جائیں اور اس کو سیو موڈ میں آپ پھر چھوڑ کے چلے جائیں. ایک دو دن کے بعد آپ کو کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو چاہیے اور آپ نے وہ ایک دو دن میں اس کا بندوبست کیا اس ڈاکومنٹ کا، تو آپ پھر آئیں اور پھر ادھر ہی سے اپلیکیشن فل اپ کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کو سیو کرتے جائیں ساتھ ساتھ. جب آپ شور ہو جائیں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے تو آپ اس ٹائم پہ آپ سبمٹ کر دیں. اس لیے کہ ایک دفعہ سبمٹ ہو گئی تو چاہے ہنگیرین سائڈ ہو یا چاہے ایچ ای سی کے پورٹل کے اوپر ہو، آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے. اور یہ اسٹینڈرڈ وے ہے، آپ کسی بھی اسکالرشپ پہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں ورلڈ اوور تو آپ کو اسی پروسیس سے فالو آپ کو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جس طرح ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ اس کے لیے انیشلی جو ہے وہ گیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طریقے سے جن بچوں نے جی آر ای کے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں، کیا اس کا جو سکور ہے وہ ان کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے اسکالرشپ کے انڈر؟ اچھا، ویسے کوئی ریکوائرمنٹ سچ نہیں ہے جی آر ای کی ہنگیرین یونیورسٹیز کی طرف سے. لیکن اگر سیکنڈ چیک کرنا ہے تو اسٹوڈنٹ اپلیکینٹس جو ہیں وہ جا کے جب آپ ہنگیرین جو ہنگری سائٹ کی ویب سائٹ ہے اسٹائپینڈیم ہنگیریکم ڈاٹ ایچ یو کے اوپر جب آپ جائیں گے اور وہاں پہ اپنے یونیورسٹی کو اور اسپیسیفک پروگرام کو آپ سلیکٹ کریں گے تو وہاں پہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا اور سارا جو ڈیٹیلز ہیں اس پروگرام کی وہ آپ کے سامنے ہوں گی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آر ای کوئی ریکوائرمنٹ ہے. ان جرنل کوئی جی آر ای کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن ایک سیکنڈ چیک آپ ضرور جا کے وہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے مختلف یونیورسٹیز کے لیے پاکستانی طلباء جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو کچھ بینک سٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اسپیسیفکلی اس اسکالرشپ کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی یا کچھ انیشل ڈپازٹس کی وہ تھوڑی سی ذرا جو ہے وہ کلیئرنس کروا جی دیجیے گا. جی ان جنرل ویسے تو اس لیے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف ہنگری کے درمیان ایک ایم او یو کے تحت یہ اسکالرشپ پروگرام ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ انہوں نے اپلوڈ کرنی ہے اپلیکیشن سبمیشن کے وقت کے اوپر. تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے انیشل ایچ ای سی کے اس میں لسٹ میں آنا ہے شارٹ لسٹ ہو کے، اور اس کے بعد جو ایچ ای سی 400 پرنسپل نامینیز اور 400 ویٹنگ لسٹ جو شیئر کرے گا ہنگیرین سائٹ سے، اور بائی اینڈ آف جون جو ہے وہ ہنگیرین سائٹ ہم سے فائنل لسٹ شیئر کرے گا. تو اس میں ایسی ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جو کہ ان کو یہ چاہیے ہو یہ والا ڈاکومنٹ جس میں آپ بینک سٹیٹمنٹ یا وہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر فار انسٹنس اگر جو وہاں کی یونیورسٹی ہنگری کی یونیورسٹیز ہیں وہ
اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ نے کچھ اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہمیں شو کروانی ہے یا سبمٹ کروانی ہے، یا اس کو آپ نے کوئی انیشل ڈپازٹس ہیں، تو اس میں ایچ ای سی بچوں کو کسی حوالے سے اسسٹ کرے گا یا ان کو کسی حوالے سے سپورٹ کرے گا، یا بچوں کو اپنے حوالے سے خود ہی ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج کرنی پڑیں گی؟ دیکھیں ہم اب بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے تو یہ تو ایک انڈیویجول کا اپنا ہی وہ ہوگا اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے یونیورسٹیز کی طرف سے. ویسے وہ سیلف فائنینس کے اوپر جو اس لیے کہ اسٹوڈنٹس سیلف فائنینس پہ بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہنگیرین یونیورسٹیز میں، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ اگر تو جس طرح ایڈوائز صاحب نے کہا کہ 14,000 پلس جو ہے وہ لاسٹ ایئر اپلیکیشن سبمٹ ہوئی تھیں، تو اس میں ہم نے تو 800 کی 400 پرنسپل نامینیز اور 400 ویٹنگ لسٹ نامینیز ہم نے شیئر کی لسٹ ان سے ہنگیرین سائٹ سے. جو باقی رہ جاتے ہیں ان میں بہت سے لوگ سیلف فائنینس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ہنگیرین جو یونیورسٹیز ہیں وہ پھر جو ہے بینک سٹیٹمنٹس اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسکالرشپ پہ تو وہ سلیکٹ نہیں ہوئے، تو ان سے وہ ان کو وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ ان سے اس میں ایچ ای سی کا کوئی رول نہیں ہوتا. وہ پھر یونیورسٹیز اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپس میں خود ہی جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ان کے جو ڈفرینٹ موڈس آپرینڈی ہے ان کے لیے جو کہ سیلف فائنینس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو فلفل کرنا ہوتا ہے. تو ایچ ای سی کا اس میں پھر کوئی رول نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اچھا جو اپلیکیشن سبمیشن کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے، چلان ہوتا ہے جو آپ نے اپلیکیشن سبمیشن کے لیے سبمٹ کروانا ہوتا ہے؟ تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو وہ اپلیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں سبمٹ کروانے کے لیے، لیکن جب چلان دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب یہ 2,000 3,000 اٹس لیس اماؤنٹ، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم 2,000 خرچ کر دیں، ضائع کر دیں، یا ہم 2,000 جو ہے وہ سبمٹ کیسے کروائیں. صرف اس سوچ کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے. تو کیا اس کی جو انیشل جو ہم اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں اس کا کوئی چلان یا اس کی کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ہے سبمٹ کروانے کے لیے، اپلیکیشن کے لیے؟ اچھا، اسکالرشپ اپلیکیشن چاہے آپ ہنگیرین سائٹ کے اوپر وہ کریں، سبمٹ کریں، جو کہ اسٹائپینڈیم ہنگیریکم ڈاٹ ایچ یو ہے، اور چاہے اگر آپ اسکالرشپس ڈاٹ ایچ ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پہ سبمٹ کریں اپلیکیشن، اسکالرشپ اپلیکیشن جمع کرنے کی کوئی چالان فی نہیں ہے. جو ٹیسٹنگ کونسل ہمارا ہے ان کی فی ہے، اور وہ ہیٹ کی اراؤنڈ 2,000 ہیٹ ٹیسٹ جو کہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہے، وہ اراؤنڈ 2,000 جو ہے چالان فی جمع کرنی ہوتی ہے. اور اسی طرح یو سیٹ جو کہ بیچلرز یا انڈر گریجویٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ٹیسٹ لینا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ 1,700 اراؤنڈ 1,700 فی ہے. تو ان کی فی ہے اس لیے کہ انہوں نے ٹیسٹ سینٹرز پہ سارے ٹیسٹ سینٹرز ارینج کرنے ہیں، ظاہر وہاں ہے. پہ بہت سے اس کو مانیٹر کرنا ہے، پورا ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے صرف اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ان کی یہ فی ہے، لیکن اسکالرشپ اپلیکیشن جمع کرنے کے لیے کوئی فی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا. مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی طلباء اسٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان سے، وہ ان ہماری اس شو کے بعد بہت زیادہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اپنے اپلائی کرنے کے حوالے سے، اور جو لوگ اپلائی نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ اپلائی بھی کریں گے اس شو کو دیکھنے کے بعد. مزید یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. سر محمد رضا چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے پروگرام کا، آپ کے وقت کا. سید کاشف جہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ